الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے اس مبارک موقع پہ یاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک سننے کی توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادت کی توفیق دی، بس اس کا آخری نقطہ یہ ہے کہ اللہ ان مساعی کو قبول فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو دیکھا اور وہ اس کی اصل عمارت گر چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی عمارت کو اٹھائیں، یعنی بنیادیں جو قدیم سے تھیں انہیں نہ چھیڑیں، نہ توڑیں، نہ کھدائی کریں، بلکہ اس کے اوپر سے اٹھائیں۔ تو امام الانبیاء تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے کہا تھا کہ آئندہ جس کو بھی دنیا میں نبوت دیں گے تمہاری اولاد ہی کو دیں گے۔ تو انہوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ میں اور میرا بیٹا اسماعیل جو کچھ کر رہے ہیں پروردگار اس کو قبول فرما، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور اللہ ہم تیری طرف جو بار بار لوٹ کے آتے ہیں، نیکی میں بھی گناہ میں بھی، توبہ کا مطلب لوٹ کے آنا، پلٹ کے آنا، اور اللہ تو بہت زیادہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو بار بار تیرے در پہ حاضری دیتے ہیں، اور تو بہت مہربان ہے۔ تو بیت اللہ کی بنیاد میں بھی دو دعائیں مانگی۔ بظاہر وہ یقیناً قبولیت کا وقت تھا، اللہ کو بڑا پسند تھا، حکم دیا تھا کہ بیت اللہ، ایک یہ کہ اللہ قبول فرما لے، اور ایک یہ کہ اللہ درگزر فرما۔ یہی دو چیزیں رہنی چاہیے۔ جتنی بھی نیکی ہیں اس کا نقطۂ عروج یہ ہے کہ اللہ قبول فرما لے، بس جب وہ قبول کر لیتا ہے تو پھر بہت برکتیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم پیدا ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، فتقبلہا ربہا بقبول حسن، اللہ نے بہت اچھی طرح، بہت خوبصورتی سے اس بچی کو قبول فرما لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ نے اسے پروان چڑھایا، بہت سلیقے اور طریقے سے یہ بچی جوان ہوئی۔ اور مریم قیامت تک اللہ سے ان کے لیے دعا مانگنے والے، ان کے لیے رحمت اور سلام بھیجنے والے، تو اللہ قبول کر لے تو یہ چیز ہے۔ اور بیان تو ہوتے ہی رہتے ہیں بھیا، اب آپ سے کیا لمبی کوئی بات کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ انعامات کا ذکر کریں، اب سے اپنے معمول میں لے آئیں، بہت اچھا۔ سارا سال، ساری زندگی، آج آپ ہماری طرح کوئی کام پڑا ہے تو مسجد میں آ ہی گئے ہیں، مولوی بھی اس چکر میں ہوتا ہے کہ کس وقت پھنسیں تو ہم سنائیں۔ تو اصل میں ہمارے ایک استاد تھے، وہ مدرسے کی مسجد میں بڑا روب، بڑا دبدبہ، بہت اللہ نے علم بھی دیا تھا، شفقتیں بھی دی تھی۔ کسی نئے کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے خیریت ہے، آج کوئی کام پڑ گیا اللہ سے۔ تو اللہ کے انعامات کو دیکھو، اس کو معمول بنا لیں، ساری زندگی یہ چیزیں کام آنے والی ہیں۔ اللہ کے ان انعامات میں دو چار کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں، لیکن آپ سے غور سے سنیں اور زندگی میں یہ کام کرتے رہیں۔ دیکھو بچوں، بہت مرتبہ انسان زندگی میں اللہ کو وہ پیسہ نہیں دیتا جو اس کے ذمہ واجب، زکوٰۃ نہیں دیتا، فطرانہ ادا کرنے سے رہ جاتا ہے، روزے نہیں رکھے تھے اس کا فدیہ رہ جاتا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت ڈانٹ پلائی ہے کہ محلے میں کوئی بھوکا رہ گیا اور اس نے خبر نہیں لی، اللہ اس پہ بھی تو قیامت میں پوچھے گا نا۔ بہت کوتاہیاں پیسے کے معاملے میں ہو جاتی ہیں۔ بس ایک کام کی بات یاد رکھو، جب بھی کوئی پائی پیسہ 1 روپیہ، 1,00,000 روپیہ، 100 روپیہ کسی غریب کو دیا، دل ہی دل میں اللہ سے کہا کہ اللہ میرے ذمے جو تیرا مال کا حق بنتا ہے اللہ اس میں سے دے رہا ہوں، بس قیامت کے دن ڈھیر لگ جائے۔ 1,00,000 روپیہ ذمے تھا، اللہ نے زندگی دی، نیت کر لی کہ اللہ یہ اس فقیر کو وہ پیسے جو میرے ذمے تیرے بنتے ہیں اللہ اس میں سے کاٹ لے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عادت پہ اتنا کرم فرمانے والا ہے کہ عین ممکن ہے قیامت میں سب معاف ہو جائے کہ میرا بندہ پٹڑی پہ چل پڑا تھا، ریل اس نے لے لی تھی، میری طرف آ رہا تھا، میں زندگی اور دے دیتا تو چاہے یہ مہینے میں 1 ہی روپیہ خرچ کرتا تھا تب بھی 12 روپے تو خرچ کر رہا تھا سال۔ اس لیے ہمیشہ یہ نقطہ یاد رکھو کہ جب بھی دینے ہیں نیت ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو پیسے میں نے آپ کے دینے تھے اے پروردگار قبول فرما۔ اللہ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف کا پڑھنا ہے، اور درود سے بھی افضل چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صلو علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجو۔ درود کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں صلاۃ، صلاۃ کہتے ہیں رحمت کی دعا مانگنا۔ صلاۃ کے 16 معانی ہیں، 16 معانی ہیں۔ ایک گمراہی جو امت میں اس وقت پھیل رہی ہے اور بڑے بڑے دین کے دعوے دار ٹھیکیدار نئی سے نئی مت دیتے ہیں لوگوں کو، ان میں ایک عذاب لٹرلزم ہے۔ لٹرلزم کا مطلب یہ ہے کہ لفظ پر غور کرنا اور جو لغت میں اس کے معانی آئے ہیں اس کے پیچھے چل پڑنا ہے۔ یہ بڑی علمی بات کہ اصل میں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، اس کے معنی بالکل، لیکن یہ علماء کا کام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، ہمیشہ لوگوں نماز کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیان والی نماز کی خاص طور۔ پرویز صاحب حدیث کا انکار کرتے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس آیت کے معنی کیا ہیں، تو انہوں نے کہا حافظوا علی الصلوات کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں جتنے صوبے ہیں، جتنی تحصیلیں ہیں، جتنے ضلع ہیں، ان سب میں حکومت کی اچھی طرح رٹ قائم کرو۔ اس نے کہا حضرت آگے والصلاۃ الوسطیٰ، درمیان والی نماز، انہوں نے کہا اسلام آباد سینٹرل گورنمنٹ، وہ قائم رہنی چاہیے۔ اس نے کہا حضرت صلاۃ سے حکومت کیا کیسے مرادی؟ انہوں نے پھر اس کی عربی میں تشریح کی، وہ تشریح اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی، اسی لیے میں نے کہا نا صلاۃ کے 16 معانی، وہ تشریح اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ اس نے کہا حضرت صلاۃ جو ہے صلاۃ، اس کا بنیادی معنی کیا ہے؟ وہ ادھر آئے نا، آخر کافی وقت گزرا تو اس نے کہا کہ حضرت صلاۃ جو ہے اصل میں عرب کہتے تھے ہپس موو کرنے کو، ایسا رقص اور ایسا تماشا جس میں سارا جسم ساکت رہے اور صرف پیچھے والا حصہ حرکت کرتا رہے۔ تو والصلاۃ الوسطیٰ کا ترجمہ اگر یہ کریں کہ صدر مملکت ڈانس کیا کریں اور وزیر اعظم بھی ڈانس کرے تو پھر کیسا رہے گا؟ چپ ہو گئے۔ صلاۃ کا لفظ آیا اصل میں ان سے، یہودیوں سے، اور اب تو بہت عام ہو گیا کلپس میں، کبھی یہودیوں کو دیکھیں نا خدا کی عبادت میں
تو یہ یہودی کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے جوان لڑکے لڑکیاں، اور ایسے ہلتے ہیں. ان کے مذہب میں یہ تھا اور اب تک باقی ہے. تو یہ صلاۃ کا لفظ، رحمت کی دعا مانگنا، جب فارسی میں آیا تو اس کا ترجمہ ہوا درود. مرگ مردود، نہ فاتحہ نہ درود. تو درود کہتے ہیں جو پچھلے اگلوں کے لیے رحمت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. صلاۃ اصل میں یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا اس آیت میں کہ صلو علیہ، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اللہ سے دعا کرو کہ خدا کی بے پایاں بے انتہا رحمتیں ان کے جسد اطہر پر اور قبر شریف پر نازل ہوں. اور آگے کیا کہا؟ وسلموا تسلیما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب سلام بھیجو. فقہا کہتے ہیں کہ جو سلام میں مبالغہ کیا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ سلام پیش کرنا درود سے افضل ہے، کیونکہ زوردار سے وسلموا، پورا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجو. اس لیے سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنا یہ درود سے افضل. اب یہ کیسے کریں؟ ایک بات یہ بھی کر لو، یہ بھی بڑی نکتے کی بات ہے اور اللہ کا انعام ہے اگر اللہ کسی کو توفیق دے. ہمیشہ دعائے قنوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجو. بس وتر تو پڑھنا ہی ہے. ابھی کچھ دنوں بعد آپ خود پڑھیں گے، اب امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، دعا تو پڑھنا ہی ہے. اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا تھا کہ نانا یہ جو آپ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں اتنی لمبی رکعت، تو کیا پڑھتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا بیٹے میں دعائے قنوت. ارشاد فرمایا یہ دعا، ان کا مجھے بھی سکھا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی اور فرمایا یوں پڑھا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت قنوت سکھائے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ سکھایا تھا جو ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعین. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قنوت کی دعا اور آتی ہے. حضرت حسن پوچھا، بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت آسان فرمایا یہ پڑھا کرو اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وقنی واصرف عنی برحمتک شر ما قضیت. اور فرمایا بیٹے آخر پہ پہنچ کے یہ کہا کرو وصلی اللہ علی نبیہ الکریم، اور اللہ تعالیٰ اپنی عزت والے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمتیں نازل کرو. انہیں بتایا تھا کہ دعائے قنوت کے آخر پہ مجھ پہ درود بھیجو. اسی مسئلے کو حنفیہ نے لیا. وہ کہتے ہیں کہ قنوت کی دعا کے بعد کوئی بھی سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے بات پوری ہو گئی. قنوت کی دعا مانگ لی، آخر میں بس اتنا عرض کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گیا درود. آخر پہ یہ کہہ دیا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. دعا بھی ہو گئی، اپنے لیے بھی خدا سے سلامتی مانگ لی، حضرت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی سلامتی مانگ لی، سلام پیش کر دیا. یہ بہت بڑی چیز. عمومی طور پر لوگ قنوت کے بعد سلام نہیں پیش کرتے. کیسی محرومی کی بات. آپ سوچیں کہ اگر کوئی پڑھتا رہے تو سال میں 350 400 مرتبہ 360 70 مرتبہ درود شریف بغیر کسی تھکان کے ہی ہو جائے. جب وتر پڑھا اور قنوت پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ سلام بھیجتا رہا. یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع نہیں دیتی، یہ ساری چیزیں ہمیں نفع دیتی. یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں. ہم ہی جہنم سے بچیں گے، ہم پہ ہی خدا کی رحمت نازل ہوگی. ان پہ کوئی
کوئی ایک آدمی بھی نہ رہے درود بھیجنے والا، ولیعذ باللہ، اللہ کی ذات تنہا کافی نہیں ہے؟ اسی لیے فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا فرشتے مانگتے ہیں اور میں رحمت برساتا ہوں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ کے فرشتے دعا مانگتے ہیں اور اللہ نے کہا میں رحمت برساتا ہوں کن پہ؟ دوسری حدیث میں آتا ہے ان لوگوں پہ جو سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور روزے کے لیے کھاتے ہیں۔ اللہ کو بڑا پسند ہے یہ عمل کہ کوئی آدمی سحری کرے اور اللہ کے لیے روزے رکھے، نفل رکھے، فرض رکھے۔ اور تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں علی الصف الاول، وہ لوگ جو پہلی صف میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت اور اللہ تعالی کی طرف سے فرشتوں کو حکم کہ تم دعا مانگو، بہت لوگ ہیں، لمبی فہرست ہے۔ اس لیے زیادہ کیا، بس 3 مقامات آپ کے سامنے ذکر کیے کہ ہمیشہ سحری میں اپنی رغبت سے اٹھنا چاہیے، کوشش کر کے، ہمت کر کے 2 لقمے ہی کھانے ہیں، 4 لقمے کھانے ہیں، پانی پینا ہے، دودھ پینا ہے، کچھ بھی یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اپنے فرشتوں کے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت نازل کرنے کی دعا مانگ۔ اسی کے فرشتے تو معصوم ہیں نا، ہماری پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتے معصوم ہیں، ان کی دعا اللہ کے ہاں زیادہ قبولیت کے قریب۔ پہلی صف میں نماز پڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فرشتے ان کے لیے دعا مانگ۔ تو ایک آپ کو بتایا پیسے کا، اور دوسری چیز بتائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا قنوت کے آخر۔ ایک اور اللہ کا انعام ہے بھئی، بہت زبردست چیز ہے، یہ کر کے دیکھو سال ایک، پھر تمہیں پتہ چلے گا، بہت زبردست چیز ہے۔ دن اور رات سارے برابر نہیں ہوتے، مہینے سارے برابر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا تو ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 شہرن 12 ہے۔ کب اللہ نے 12 کے؟ یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں کو، زمین کو، سورج کو پیدا فرمایا، اللہ نے اسی دن طے کر دیا کہ دنیا میں ہمیشہ کے لیے 12 مہینے ہوں گے، چاہے وہ چاند سے ہوں اور چاہے وہ سورج سے، ہمیشہ۔ پھر فرمایا منہا 4 حرم، لوگو ان میں 12 میں 4 مہینے ایسے ہیں جو خاص طور پہ میرے ادب اور احترام کے ہیں۔ سارا سال گناہ کرو نہ کرو بچو، لیکن یہ جو 4 مہینے ہیں نا، اس میں گناہ کے قریب بھی نہ جانا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کر بیٹھنا۔ فرمایا 4 مہینے بالکل گناہ کے قریب نہیں پھٹکنا۔ اب یہ جتنے بھی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں ان سے پوچھو یہ 4 مہینے کون سے ہیں بھئی، یہ کہاں آیا؟ یہ حدیث میں ہی آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنو، مجھ سے سنو اور یاد رکھو، یہ 4 مہینے رجب ہے، شعبان سے پہلے، رمضان سے پچھلا مہینہ شعبان، شعبان سے پیچھے رجب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگو رجب پہلا مہینہ، اور فرمایا لوگو رجب کی جو پہلی تاریخ ہے نا، جب چاند نظر آئے، اس رات کو انسان کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی۔ تو رجب کی جو پہلی ہے نا، جب چاند طلوع ہوتا ہے، تو اس سارے مہینے میں ہی گناہ سے بچنا ہے، لیکن یکم رجب کو تو ضروری بچنا ہے،
اور رجب سارے میں ضرور بچنا ہے، اور باقی تین مہینے ذی-قعد، ذی الحج اور محرم، ثلاثہ متوالیات، فرمایا 3 مہینے پے در پے آئیں گے، ذی-قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے فرمایا مسلسل ہیں، ان میں گناہ سے نہیں قریب بھی نہیں جانا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جان پہ ظلم نہ کر بیٹھنا، یہ 4 مہینے خاص میرے ادب اور احترام کے مہینے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے اوقات برابر نہیں ہوتے، دن اور رات برابر نہیں ہوتے۔ یہ عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے نا، یہ خدا کی خاص رحمت کا وقت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عصر اور مغرب کے درمیان دکانوں پہ نہیں بیٹھتے، عصر کی نماز پڑھی، مسجد میں ہی بیٹھ گئے، اللہ کو یاد کیا، مغرب پڑھ کے چلے۔ اسی لیے حنفی فقہا نے عصر کو ذرا دیر سے رکھا ہے کہ دل نہ اکتا جائے، سنت کے مطابق ہی ہے۔ بہرحال تابعین کہتے ہیں ہم مسجدوں میں جاتے تھے، ہمارے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ان کے شاگرد اس طرح مغرب کی اذان سے پہلے مسجدوں میں گونج رہی ہوتی تھی آواز، جیسے شہد کی مکھی کی آوازیں، آہستہ 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 اللہ اللہ کرتے، اللہ کا ذکر، اللہ کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار، درود شریف، جو جی میں آئے۔ یہ عصر سے مغرب تک کا وقت بڑا پاک وقت، اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو جھوٹ بولے قسم میں، عدالت میں قسم کھلاتے ہیں نا، فیصلے ہوتے ہیں مقدموں کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ من بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد اسے مسجد کے ممبر پہ پاس کھڑا کر کے اسے کہو اللہ کی قسم اٹھا کہ تو نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے کہ عصر کے بعد جو جھوٹی قسمیں ہیں نا، یہ ڈبو دیتی، صبح و شام پھر بھی معافی کچھ بات ہو سکتی ہے، یہ عصر کے بعد جو جھوٹی قسمیں ہیں نا، یہ برباد کر دیتی۔ سارا وقت برابر نہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ دیکھو صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے مجھے یاد کرو، وہ تہجد کا وقت ہو گیا، یہ عصر کا وقت ہو گیا۔ عصر کے متعلق فرمایا قبل غروبہا، لوگوں یاد کرو مجھے مغرب سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے۔ اس سے بھی کوئی اچھی چیز ہے؟ وہ ایک اور جگہ بتائی، یہ اللہ کا انعام، یہ ہمیشہ کرنا، ہمیشہ کرو، زندگی کا معمول بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے پروردگار کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کرو۔ سبح کا مطلب عربی میں ہے تیرنا۔ جب آدمی تیرتا ہے پانی میں تو پاک ہو جاتا ہے نا، تو اللہ کی تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، جو کچھ کافر تیرے بارے میں، تیرے منکر جو تیرے متعلق جھوٹ بولتے ہیں، اللہ میں صفائی پیش کرتا ہوں کہ میرے پروردگار تو بالکل صاف ہے ان چیزوں، تو پاک ہے اللہ۔ جھوٹ بولتے ہیں جو تیرے ساتھ بتوں کو، کسی کو شریک کرتے ہیں، تو بندہ اپنی طرف سے اللہ کی پاکی کی قسم کھاتا ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں زبردست بات لکھی ہے۔ مولانا روم نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ من نہ کردم خلق تاجودے کنم، من نہ کردم خلق تاسودے کنم، ہم نے لوگوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ کوئی ہمارا فائدہ ہے، بلکہ تابرن بندگاں جودے کنم، ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو کتنی بڑی ہستی ہے اور کیسے کرم مولا کرم کرتا ہے۔ من نہ کردم پاک تسبیح شان دا،
یہ جو سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں نا، یہ کوئی مجھے پاک نہیں کرتے، میں تو ہمیشہ سے پاک ہوں، یہ گواہی دے کے اپنے آپ کو پاک کرتے۔ من نہ کردم خلق تاسودے کو، میں نے پیدا ہی نہیں اس لیے کیا کہ تم میرا کچھ بنا دو گے، میری سلطنت میں اضافہ کر دو، بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، میں جواد ہوں، یہ اللہ کے ناموں میں سے، میں جواد ہوں، سخی ہوں، ہم نے پیدا کیا ہے، دیکھو میری رحمت کی بہار، اور دیکھو میں کیسے فیصلے کرتا ہوں، شاہ پل میں فقیر ہو جائے اور فقیر کو راتوں رات بادشاہ کے تخت پہ بٹھا دیں، تم دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ تسبیح یہ ہے، اللہ کہتا ہے تسبیح کے ساتھ حمد بھی جمع کر لو۔ حمد کیا ہے؟ حمد ہے کسی خوبی کا اعتراف کرنا، مثلا اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، یہ تسبیح ہے، اللہ تو اکیلا ہے پروردگار، یہ حمد ہے، یہ ثنا ہے، یہ تعریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تسبیح اور حمد دونوں ملا کر پڑھنا۔ آپ نماز شروع کریں سبحانک اللہم و بحمدک، یہ دونوں آ گئی، سبحانک اللہم و بحمدک، تسبیح بھی آ گئی، حمد بھی آ گئی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زور دیتے تھے کہ اللہ کی تسبیح اور ہم دونوں ملا کر بیان کرو، تاکہ دونوں پہلو، ایک طرف نفی ہو گئی، ایک طرف اثبات ہو گیا، ایک طرف کافروں کا رد ہو گیا، ایک طرف ایمان والوں کا اللہ کی حمد پہ یقین ہو گیا۔ اب جب یہ اگر مطلب سمجھ میں آ گیا ہے تو اگلی بات سنو، بڑے کام کی بات۔ یہ کب اللہ کی تسبیح اور ہم دونوں بیان کریں؟ کب بیان کریں؟ نماز کے وقت، روزے کے وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ کہتا ہے سبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرو سورج چڑھنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے۔ تیسرا موقع کمال کیا، فرمایا حین تقوم، جب تم اٹھو۔ اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، فرمایا جب تم اٹھو تو میری تسبیح اور حمد بیان کرو، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھو۔ کہاں سے اٹھو؟ بستر سے اٹھا، وضو ہے نہیں، پتہ نہیں پاک بھی ہے کہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، فرمایا جب اٹھو تو یہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ۔ دیکھا، کرسی ہے، بندہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ نے کہا جب کھڑے ہو تو سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا سا پڑھ لیا۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ابھی اٹھیں گے نا سارے، بس ایک جملہ زبان سے خاموشی سے کہہ لیا سبحان اللہ و بحمدہ۔ آپ ٹرین میں ہیں، گاڑی میں ہیں، آپ اترتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے بس جب اٹھو نا تو اتنا پڑھ لیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ کمال کی چیز ہے، یہ کہیں نہیں ملے گی، کہیں اور سنو تو مجھے بھی بتانا۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ جب اٹھو سبحان اللہ و بحمدہ، سال 2 سال آدمی کرے اور پھر دیکھے کتنا فرق پڑ جاتا ہے رزق میں۔ ہمیشہ عادت بنا لو کہ جب بھی کہیں سے اٹھا ہوں، پاک ہوں ناپاک ہوں، وضو تو چھوٹی چیز ہے نا، ناپاکی بھی ہے تو بھی سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا پڑھ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا میری تعریف کرو۔ آپ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی تعریف اس شخص کی جس نے بیان کی۔ اللہ سن لے یہ تھوڑی بات ہے، کسی کی خدا سن لے تو باقی رہی کیا گیا۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سنی جس نے اس کی تعریف کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پڑھتے تھے
4 جملے. کبھی کہتے تھے کہ ربنا لک الحمد، ہم بھی یہی پڑھتے ہیں نا، اللہ تعریف ہے تیرے لیے، تو جو یہ کہہ رہا ہے اللہ نے سن لیا. کبھی کبھی پڑھتے تھے ربنا ولک الحمد، آپ حرمین شریفین میں جاتے ہیں تو وہاں یہی پڑھتے ہیں نا ربنا ولک الحمد، اے اللہ اور تیرے لیے تعریف ہے. یہ اور واو کا لفظ جو ہے نا عربی لغت میں اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ اور ہمیشہ ہمیشہ تیری ہی تعریف ہے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم ربنا لک الحمد. اور چوتھا فقرہ تو کمال کا ہے، اسی لیے حنفی فقہا نے نماز میں اس کو پسند کیا ہے اللہم ربنا ولک الحمد. یہ ربنا لک الحمد چھوٹے چھوٹے جملے یہ بچوں کو یاد کرائے جاتے ہیں. کسے پتا تھا کہ امت میں اتنا زوال آئے گا کہ 70 سال کا بھی بچہ ہی ابھی ہوگا. سب پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد ربنا لک الحمد. اے یار کدھر پہنچ گئے، عمر اللہ نے دے دی، اتنے بڑے ہو گئے، اب وہ چیز پڑھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہم ربنا ولک الحمد. دیکھا آپ نے اللہ کی حمد یہاں بھی آ گئی، ہر جگہ اللہ کی تعریف ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اللہ نے انعام فرمایا آپ پہ، آپ نے قرآن پاک کو سنا، خدا کا بہت بڑا انعام. جنہوں نے پڑھا ان کے تو کہنے ہی کیا بھیا، ان کے تو کہنے ہی کیا، ان کی وجہ سے شفاعت ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کے متعلق بتایا کہ قیامت میں کس کس کو یہ کہا جائے گا کہ اٹھ اور گناہ گاروں کے لیے ہم سے دعا مانگ. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو یہ حرکت کرے گا میری شفاعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو سزا یہی ملے گی نا کہ وہ شفاعت سے محروم رہا تو ہی تو سزا ملی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام سے کہے گا کہ اٹھو اور اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کرو، اور سب سے زیادہ حصہ میری امت کا ہو، کیونکہ گناہ زیادہ ہے نا. ایک اور بات بھی یاد رکھنا، ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ استغفار کرتے ہیں نا، اللہ معاف فرما، اللہ توبہ کو قبول فرما. اس کے ساتھ ایک اور دعا بھی مانگا کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور لوگوں کبھی قتل نہ کرنا. میرے بندے وہ ہیں جو کسی کو قتل نہیں کرتے جب تک کہ میں نے اجازت نہ دی. اور آگے فرمایا سورہ فرقان کیا ہے وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ بدکار بھی نہیں ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو فحاشی کا یہ برا کام کرے گا يَلْقَ أَثَامًا، سر سے پاؤں تک گناہ گار ہو جائے گا. يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ، ہم اسے دگنا عذاب دیں گے. جتنا کافر کو ہوگا اس فعل کا عذاب، مومن کو دگنا عذاب ہوگا کہ کلمہ بھی پڑھتے اور حرکتیں بھی کرتے. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اتنی بری حرکت کی ہے کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھنا چاہیے. کیوں اس نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے منع کیا اور یہ حرکتیں کرتا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے الا من تاب، ہاں جس نے توبہ کر. اگر توبہ سچے دل سے کر لی فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس گناہ گار کیے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ایک گناہ گار کو اپنے قریب بلائے گا اور اللہ کے اور اس کے درمیان لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور عربی میں ہی ساری گفتگو ہوگی. تو اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیسی کیسی میری نافرمانیاں کی اور کوئی نہیں سن رہا ہوگا.
وہ گناہ اپنے گنے گا، پھر اللہ بھی گنوائے گا، حتیٰ یظن انہ قد ہلک، وہ مایوس ہو جائے گا کہ اب تو مارا گیا۔ یہاں تو ایک ایک کرتوت لکھا ہوا ہے اور اللہ بتا رہا ہے۔ اسے کہیں گے میرے بندے میں نے دنیا میں کیا کیا؟ کہے گا اللہ تیرا ہی پردہ تھا جو رکھا ہوا تھا، تو نے بڑا کرم کیا پردے میں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جتنے گناہ تھے تمہارے، میں اگر انہیں نیکیوں میں تبدیل کر دوں تو کیسا رہے گا؟ یہ قرآن میں ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جتنے گناہ کرتا رہتا ہم ان کو نیکیوں میں بدل دیں گے، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندے کی بے صبری دیکھو، فوراً بولے گا اور کہے گا پروردگار بہت سے گناہ تو تو نے گنے ہی نہیں، اور ہنس پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندے کی بے صبری ہے نا، کہتا ہے بہت سے گناہ تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ توبہ استغفار تو کرنی ہے۔ حدیث میں کتاب و سنت میں ایک دعا یہ بھی مانگا کرو کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جن کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے، یہ مانگا کرو اللہ سے۔ گناہ تو چھوڑنے نہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں نا، ہیرا پھیری کرنی، سب چیزیں کرنی ہیں، اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اے پروردگار اس جماعت ان لوگوں میں کر دے جن کے گناہوں کو تو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ دنیا میں گناہ ہو گیا اور آخرت میں حق تعالی شانو کی طرف سے اگر اس جماعت میں داخل ہو گیا تو نہ دنیا میں خسارہ نہ آخرت پہ خسارہ۔ لیکن والعیاذ باللہ کرنے نہ لگ جانا کہ قیامت میں بھی اسی جماعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر چاہے کتنا بھی اچھا ہو، کوئی اس کے بھروسے پہ زہر نہیں کھا لیا کرتا۔ اسی اللہ کے انعام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام کو حق دیا جائے گا کہ آپ اپنے اپنے گناہ گاروں کی شفاعت کریں، امتوں کی، مجھے بھی دیا جائے۔ فرمایا پھر میرے بعد دنیا میں وہ لوگ جو بہت نیکوکار تھے ان کو بلایا جائے گا، اس میں فرمایا علماء کو بلایا جائے گا، اور جس نے اللہ کے لیے پڑھا اور پڑھایا، اللہ تعالیٰ کہے گا 300 آدمی جن کے لیے جہنم ضروری ہے، تم بتاؤ ہم انہیں تمہارے ساتھ جنت میں بھیج دیں۔ اور پھر حفاظ کو بلایا جائے گا، حافظوں کو کہا جائے گا کہ تم کرو سفارش، ہم مانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن آ جائے گا، حافظ کی جو غلطیاں ہوئی ہیں، اور اللہ کہے گا کہ اس کو جہنم میں پھینکو، قرآن آ جائے گا اور کہے گا پروردگار میں بالکل اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا، میں اس کے سینے میں تھا۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں فرمایا کہ اللہ سے جھگڑا کرے گا، کہے گا میں کلام ہوں، آپ ہی نے مجھے بھیجا تھا، بالکل نہیں کرنا، اس کو جہنم بھیجنا ہی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ناز اٹھائے گا اپنی کلام کے، اپنے قرآن پاک کے، اور آخر پہ گا اچھا بھائی معاف کیا۔ تو یہ حافظ ہیں، یہ لوگ ہیں۔ اسی طرح یہاں تک کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لائن لگی ہوئی ہوگی اور جہنم میں گر رہے ہوں گے، اور پاس سے جنتیوں کی لائن گزرے گی، تو جنت میں جانے والوں کا اتنا رش ہوگا کہ آہستہ آہستہ لوگ چل رہے ہوں گے، تو ایک جہنمی دیکھے گا ایک جنتی کو، اس کہے گا کہ تم دنیا میں فلاں جگہ نہیں رہتے تھے؟ کہے گا بھائی فلاں گلی میں، ہاں۔ ہوگا تمہیں یاد ہے کہ ایک مرتبہ تم ہماری گلی سے گزر رہے تھے اور تمہیں سخت پیاس لگی ہوئی تھی اور میں نے پانی پلا دیا؟ کہے گا بالکل یاد ہے، اچھا تم تھے؟ کہے گا بڑا احسان کیا تم نے، پانی اس دن پلایا تھا، بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کہے گا میں جہنم میں جا رہا ہوں، مجھے اس آگ سے کسی طرح بچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اللہ کے پاس لے کے جائے گا، اللہ کہے گا میرا مہمان آیا ہے، جنتی آیا ہے، آنے والا بھی مبارک ہے اور میری برکت بھی اس کے ساتھ ہے۔ خدا گویا اس جنتی کو سلام، اس پہ رحمت نازل فرمائے۔
وہ کہے گا اللہ یہ قصہ ہوا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو بھی بخشا ہوا اور جس کو تو ساتھ لے کے آ گیا وہ بھی بخشا ہوا۔ پانی کے گلاس پہ مغفرت ہو جائے گی، اس لیے کہ یاد رکھو ضرورت جو ہے نا اس کی تکمیل پہ شکر ہوتا ہے۔ ضرورت شکر کو جنم دیتی ہے۔ شدید بھوک لگی ہوئی ہے، کسی نے کھانا کھلا دیا، بندے کا بھی شکر اور اللہ کا بھی شکر ادا کر ہے۔ ذرا ایسی بات، واش روم نہ مل رہا ہو نا تو جب فارغ ہو کے کہیں واپس آتا ہے تو شکر کرتا ہے اللہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى، اللہ کا شکر ہے تکلیف والی چیزیں میرے جسم سے نکل گئی، وعافانی، اور خدا نے میری صحت قائم رکھی۔ ضرورت کی تکمیل شکر کو جنم دیتی ہے، اور خواہش کی تکمیل غفلت پیدا کرتی ہے۔ خواہش ہے شراب پیے پی لو، وہ پہلے کم برا تھا اب اور بدتر ہو جاتا ہے۔ خواہش کی تکمیل غفلت پیدا کرتی ہے، ضرورت کی تکمیل شکر پیدا کرتی ہے۔ ضرورت ہے نوکری کی، مل گئی کیسی خوشی ہے، اور حرام کھاتا رہے کھانے والا تو حرام کھانے سے غفلت پیدا ہوگی۔ پہلے 2-4 رکعتیں پڑھتا تھا تو حرام کے بعد وہ بھی گیا، اولاد بھی گئی۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ جو پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ دل میں نیت رکھو کہ اللہ جو میں نے آپ کا حق کوئی مالی پیسہ دینا تھا نہیں دے سکا، یاد ہی نہیں رہا، اللہ اس پیسے کو اس مد میں قبول فرما۔ تو یہ آپ کا نفلی صدقہ نہیں، یہ فرض پورا ہو گیا۔ اور ہمیشہ جب بھی اٹھو تو اللہ کہتا ہے سبح بحمد ربک حین تقوم، جب اٹھو تو یہ کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ۔ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اٹھا جا کے کیا کپڑا دکھانا ہے، کوئی مشینری دکھانی ہے، کوئی پھل کوئی دوائی، کوئی چیز، بس ایک مرتبہ پڑھ لیا سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیسی زبردست چیز۔ اسی طرح جب قنوت پڑھو تو اس کے آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجو، درود بھیجو، جو دعا اس وقت یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مانگو، پھر دیکھو اس کے کتنے اچھے اثرات زندگی پر مرتب ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے پروردگار عالم، ان تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ رمضان میں اور غیر رمضان میں اللہ جو کام تیرے لیے کیے گئے انہیں قبول فرما۔ اللہ جو آپ کے لیے نہیں ہو سکے اور نیت میں کوئی کھوٹ آ گئی اللہ ان سے درگزر فرما۔ اللہ قرآن پاک کا سننا، سنانا اور ان تراویح کا پڑھنا، اور اللہ نفس پہ بوجھ ڈال کے تیرے حضور کھڑا رہنا، اللہ ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اور جہنم کے درمیان ان چیزوں کو لے آ، اور اے پروردگار ہمیں اس آگ سے بچا۔ اے اللہ اصل چیز تیرا فضل، تیری رحمت ہے۔ اللہ نے ہم نے اے پروردگار ایک ہیلا کیا، ایک چیز کر دی، ایسی تو نہیں ہوئی جیسے تیرے شایان شان تھی، مگر اللہ ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں پاک اور صاف فرما دے۔ اللہ بغیر اذیت اور تکلیف کے پاک و صاف فرما دے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر دے جن کے گناہوں کو تو نے قیامت میں نیکیوں میں بدل دینا ہے۔ اے پروردگار آج کے دن بھی اور اس دن بھی مہربانی فرما۔ اے اللہ ہمارے آباء و اجداد پہ مہربانی اور کرم فرما۔ اللہ جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکات نصیب فرما۔ اللہ ان کی وفات کے بعد اللہ ان کی وجہ سے جو تیری رحمتیں نازل ہوتی تھیں اللہ اس سے محروم نہ کر۔ اے اللہ بڑوں کی وجہ سے جو رحمتیں نازل ہوتی تھیں پروردگار ان رحمتوں سے محروم نہ فرما۔
اللہ ہماری زندگیوں میں وہ برکات جو ماں باپ دادا نانا اللہ ان کی وجہ سے آتی تھیں، اے پروردگار ان دروازوں کو اب بھی کھلا رکھ۔ اللہ ہم بھی اسی رحمت کے مستحق ہیں جس کے وہ تھے، اور اللہ ہم ان سے بڑھ کے مستحق ہیں کہ وہ نیک تھے اور ہم گناہ گار بندے ہیں۔ خدا بندہ اپنی برکتوں کو ہم سے جدا نہ فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو برکتیں عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو برکت کے ساتھ رکھ۔ اللہ جو معذور لوگ ہیں، روزے نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ ان کے عذر کو قبول فرما۔ اے اللہ انہیں اتنا ہی اجر اور ثواب سے نواز جیسے تو صحت مند لوگوں کو نوازتا ہے۔ اے پروردگار آخرت کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اللہ حشر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اللہ اپنے سامنے شرمندگی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما۔ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر میں جگہ دے دے۔ اے اللہ جنت میں بھی ان کی رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ قرض سے نجات دے۔ اے اللہ جس نے جس مقصد کے لیے قرض لیا ہو، اگرچہ اللہ تیری نافرمانی کے لیے لیا ہو، اللہ تو کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو مہربان ہے، تو اپنے بندوں کے غلط افعال سے درگزر فرمانے والا ہے۔ اللہ اس کے قرض کو دور فرما دے۔ اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے دیے ہوئے کو قبول فرما۔ اللہ ہمارا کیا دیا ہوا یہ تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ اللہ ہم بھی تیرے ہیں، ہمارے اموال اولاد گھر مال سب کچھ تیرا ہی ہے۔ پروردگار اس کو قبول فرما لے، اور اے اللہ ہر وہ خیر جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے دعا مانگی تھی ہمیں بھی نصیب فرما۔ اللہ ہر اس شر سے محفوظ فرما جس شر اور گناہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ۔